نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، ماہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ شب برات کے متعلق لوگ افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو سرے سے اس کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ اس کی فضیلت میں جو احادیث مروی ہیں انہیں منگھت قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض فضیلت کے قائل تو ہیں لیکن اس فضیلت کے حصول میں بے شمار بدعات، رسومات اور خود ساختہ امور کے مرتکب ہیں۔ عبادت کے نام پر ایسے منکرات سر انجام دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اس بارے میں معتدل نظریہ یہ ہے کہ شعبان کی اس رات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ فرض و واجب کا نہیں بلکہ محض استحباب کا ہے۔ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرنا بھی صحیح نہیں، اور اس میں کیے جانے والے اعمال و عبادات کو فرائض و واجبات کا درجہ دینا بھی درست نہیں۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر اعلان فرماتا ہے، کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی ہے رزق کو تلاش کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے کہ کوئی ایسا ہے؟ اسی طرح سے صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ شب برات میں ہم کیا کریں؟ اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں۔ اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق نفل نمازیں، خاص کر نماز تہجد ادا کریں۔ انفرادی طور پر صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس بابرکت رات میں چند لوگ ایسے ہیں جو مغفرت سے محروم رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام مخلوق کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے، سوائے چند بد نصیب لوگوں کے۔ وہ بد نصیب اشخاص یہ ہیں: ایک ہے مشرک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، مثلا زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ۔ ایک شخص وہ ہے جو قاتل ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شر پسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو، تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ ایک ہے زانی، یعنی کہ یہ شخص بھی اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کریں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں کے لیے وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی مرد
کسی اور مرد کے ساتھ یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ ایک ہے شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ، خوشی کے موقع پر پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ شراب کی ہر طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلا بھنگ، چرس، افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہیں۔ متکبر، یہ شخص بھی اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ وہ شخص جو حق بات کو ضد و عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ، تعلی اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتا ہے، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، کبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ والدین کا نافرمان، یہ شخص بھی اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث پاک میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ دل میں بغض رکھنے والا یہ انسان بھی اس بابرکت اور فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت پالے، اس کے لیے پیار کے جذبات کے بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت دینے کے بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بنائے، عزت دینے کے بجائے رسوا کرنے کی جستجو میں لگا رہے، اسے خوشیاں دینے کے بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا، یہ شخص بھی اس فضیلت والی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا۔ شب برات کی چند بدعات و خرافات۔ ایک غسل کو باعث فضیلت اور ضروری سمجھنا، ساری رات جاگنے کو ضروری تصور کرنا، چند عبادات کو مخصوص کرنا، مثلا صلاۃ الفیہ یعنی ہزاری نماز، انفرادی عبادات کو اجتماعی شکل میں تبدیل کرنا جیسے صلاۃ التسبیح وغیرہ، مردوں اور عورتوں کا مخلوط یعنی دینی اجتماع کرنا، حلوے مانڈے ضروری پکانا، آتش بازی اور چراغاں کرنا، بیوہ خواتین کا اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بند سور کر بیٹھنا، مردوں کی ارواح کے آرام کے لیے گھروں میں بستر لگانا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔